اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے اور سلامت ہوں گے۔ آج ہم ویڈیوز بنانے جا رہے ہیں تقلید کے اوپر۔ تقلید مسلسل حسن العیاری صاحب تقلید کے خلاف ان کی کافی سارے سیشن، کافی سارے ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھنے کو ملتی ہیں، اور جو العیاری صاحب کے خلاف لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ العیاری صاحب جو ہے یہ MI6 کے ایجنٹ ہیں، کیونکہ یہ تقلید اور مرجعیت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ ہم آپ کو ویڈیوز میں دکھائیں گے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسے علماء گزرے ہیں، علامہ ناصر عباس، جو شہید ہو گئے۔ انہوں نے تقلید کی عطایت میں بات کی یا تقلید کے خلاف بات کی؟ کیا وہ مرجعیت کے خلاف بات کرتے تھے یا مرجعیت کو سپورٹ کرتے تھے؟ تو آئیے ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ کیا یہ تقلید اجتہاد یہ العیاری صاحب نے اس کی مخالفت کی ہے یا پرانے علماء بھی کرتے تھے؟ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ علی کی ولایت کی دشمنی میں پھر ہم پر اعتراضات شروع کر دیتے، جی یہ مجتہدوں کو نہیں مانتے، ایک مجتہد دوسرے کو نہیں مانتا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر سیستانی صاحب قبلہ حافظ بشیر کو مجتہد مان لیں تو ان کا اپنا اجتہاد باطل ہو جائے گا۔ بھئی ایک عالم ہوتا ہے نا، ایک، اور حدیث بھی یہی ہے کہ یقلدہ، اس ایک کی تقلید کریں۔ اس وقت صاحبان رسالہ جو ہیں وہ 2000 کے قریب ہیں، تو جو ہے یہ نہیں، اور جو کوئی بھی علماء کا دشمن ہے یا منکر ہے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں، اور جو علی کی ولایت کا منکر ہے اس پر ڈبل لعنت بھیجتا ہوں۔ غور فرما رہی ہے نہیں فرما؟ لہذا معاملے کو یوں نہ الجھایا جائے کہ مجتہدین کو نہیں مانتے۔ تو جب سے مجتہدین شروع ہوئے ہم مان لیتے ہیں، لیکن غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ؟ غیر معصوم کی اطاعت حرام ہے۔ یہ گلی محلے میں کسی مومن کا گھر ہو، وہ کہے آئے قبلہ ادھر آرام فرما لیں، میں چل پڑا، اس نے جا کر حسین سمجھ کے مجھے کہا قبلہ آپ آگے چلیں، اب قبلے کو خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے۔ اس بات کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو پیری مریدی والا سسٹم ہے وہ بھی ناجائز ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن العیاری صاحب پیری مریدی کے بھی خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پیری مریدی بھی تقلید کا ایک سلسلہ ہے، یا پھر یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یا پھر پیری مریدی سے تقلید نکلی ہے یا تقلید سے پیری مریدی نکلی ہے، کیونکہ جو مرید ہیں وہ اپنے پیر کی بات کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے مرجع یا مجتہدین کی بات کو ان کا مقلد ان کا پیروکار مانتا ہے۔ تو آگے کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ آپ جب مجھے خود نہیں پتا کہ کہاں جانا ہے، اس لیے آگے اسے رکھ جو معصوم ہو، جس سے غلطی نہ ہو۔ مجتہد کا غیر معصوم ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے
کہ غیر معصوم ہے تو غلطی کر سکتا ہے، تو جو غلطی کر سکے وہ راہبر نہیں ہوتا۔ تو جو ہے یہ تو جو ایک میرا بھائی یا ناظم ممبر ہے، ایک میں ہوں۔ اگر شرط یہ ہو کہ مجلس وہ پڑھے جو ان دونوں میں سے بڑا عالم ہو، نہیں میں ایک مثال دے رہا ہوں، اگر یہ ہو قبلہ بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، میں بھی دعوے دار ہوں کہ میں بھی ہوں، تو اب میں انہیں نہیں مانوں گا، یہ مجھے نہیں مانیں گے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ غور ہے یا نہیں ہے؟ بھئی تقلید اس کی کرو جو سب سے بڑا عالم ہو، جو مرجع ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو۔ آپ فرض کریں ایک ہو گئے قبلہ سیستانی صاحب، دوسرے ہو گئے حافظ بشیر صاحب، تیسرے ہو گئے خامنائی صاحب۔ خامنائی صاحب ان دو کو نہیں مانیں گے، وہ دو خامنائی صاحب کو نہیں مانیں گے۔ اب جیسے غیر ہمیں کہتے ہیں یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم نہ مان کے کافر اور معاویہ چوتھے سے جنگ کر کے رضی اللہ۔ تو جو ہے کیوں بچائی میرے پاس بے خودے لگے۔ تو یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ تقلید کے اوپر شیعہ علماء جو علی ولی اللہ کا دفاع کرتے ہیں، انہوں نے تقلید کے مخالف ہمیشہ بات کی ہے۔ علامہ ناصر عباس، آصف رضا علوی، فاضل علوی اور مولانا اسماعیل صاحب، یعنی کہ شاید اور بھی کافی نام ہیں، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو تقلید کو زیادہ اس کی وضاحت اس کو کتابوں سے اجاگر حسن صاحب نے کیا ہے، علیاری صاحب نے کیا ہے کہ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے تقلید کی، اس کو اگر ہم تقلید کو کریں گے کسی بندے کی، کسی مولوی کی، تو ہم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ اگر کوئی بندہ یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ آپ اس صاحب کی تقلید کر لیں، اس مولوی کی، تو آخرت میں ہمیں یہ بچا لے گا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ویڈیو کے شروع میں علامہ ناصر عباس نے یہ بتا دیا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں تقلید کے مسئلے پر، کیونکہ اس مسئلے کو اجاگر صحیح طریقے سے اس کو بتانے والے حسن صاحب ہیں، تو ان کی ایک ویڈیو ہے وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تقلیدی میری بات سنو، میں اللہ یار یہاں پہ کسی سیائی کا ایجنڈا نہیں لے کے آیا ہوں۔ یہ MI6 کا ایجنڈا اگر یہی ہے کہ تم اہل بیت کی اتباع کرو تو اللہ بلند کرے MI6 کو۔ اگر سیائی کا ایجنڈا یہی ہے، اگر وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ شیعہ جو اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں، تو اللہ اپنی برکات نازل کرے، درود نازل کرے سیائی پر، MI6 پر۔ لیکن میں اللہ کی قسم، یہ ان کا ایجنڈا، یہ قرآن کا ایجنڈا ہے، یہ اللہ کا ایجنڈا ہے، 1,24,000 انبیاء کا ایجنڈا ہے۔ یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کا مذہب اس کے علاوہ نہیں ہے، نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 12 اماموں کی اتباع کرو، ان کے کلام تم پہ حجت ہے، تم اس کو سمجھ سکتے ہو۔ تمہیں اگر سکھا دیں لوگ وہ سیستانی کے فتووں سے، عروۃ الوثقی سے، شرائع الاسلام سے زیادہ آسان تر، کتنا رو لو اپنی مظلومیت پر کہ تمہیں عمری سے بدتر بنایا گیا ہے۔ کس نے بنایا ہے؟ اس مظلومیت، اس امت کی مظلومیت پہ رو لو، اس تشیع پہ رو لو کہ اتنا ظلم کس نے کیا ہے؟ معممین نے کیا ہے، تمہارے حوزوں نے کیا ہے۔ وہی لوگ جو کہتے ہیں نا کہ ہم اس دین کے ٹھیکیدار ہیں، انہوں نے سب سے زیادہ اس دین کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو حجت بنایا تم پہ۔ مسلمانوں جان لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اور میرے بھائی علی علیہ السلام کو اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو تمام بندوں پر حجت بنایا۔ اگر وہ حجت ہے تو ان کا کلام بھی حجت ہے۔ یہ کوئی ذلیل آ کے کہے کہ ان کا کلام حجت ہے، مجتہد حجت ہے۔ اگر حجت ہے تو کیوں اتباع نہیں کرتے؟ تقلیدی میری بات سنو،
اگر تم اس کو حجت سمجھتے ہو، سیستانی کے فتوے کو زیادہ حجت سمجھتے ہو یا کلام اہل بیت علیہ السلام کو حجت سمجھتے ہو؟ دنیا جانتی ہے کہ تم کلام اہل بیت علیہ السلام کا تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، ان کے حدیث کا تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، تم دین کی اتباع کرتے ہو۔ جو روزے دار ہے، نماز گزار شیعہ ہے نا، وہ کس چیز کی پرواہ ہے ان کو؟ وہ یہی پرواہ ہے کہ ہم کس طرح سیستانی صاحب کیا فرماتے ہیں، حدیث سے تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ حجت تمہارے پاس کون ہے۔ تم خود کہتے ہو کہ سیستانی کا فتویٰ اگر صحیح حدیث کے خلاف بھی ہو نا تو وہ ہم پہ حجت ہے، تم خود کہتے ہو روز قیامت اللہ سے ہم سے گرفت نہیں کرے گا۔ وجعل من صلب الحسین علیہ السلام ائمة یقومون بامری، اللہ تعالیٰ نے امام حسین علیہ السلام کے صلب مطہر سے 9 امام بنائے ہیں، ان کو 9 حضرت کو امام دی ہے، امامت دی ہے کہ وہ اس دین کی حفاظت کریں گے، وَيَحْفَظُونَ وَصِيَّتِي، لوگوں کی ہدایت کریں گے اور اس دین کی حفاظت کریں گے۔ التاسع منہم قائم اہل بیتی، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ان میں سے جو 9واں ہوگا وہ یا صاحب الزمان، قیام بالحق، یا امام مہدی سلام، یا وہ مہدی مولا، و امتی، وہ میرے امت کی مہدی ہے، اشبہ الناس سے بھی فی شمائلہ و اقوالہ و افعالہ، تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے جو شباہت رکھتا ہے کہ اگر چاہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، زیارت ہونا تو کس کی طرف دیکھنا؟ میرے آقا، میرے مولا، میرے صاحب، آپ کے سرور، آپ کے مالک امام زمانہ عجل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فیصد کہتا ہے کہ اس کی کلام حجت نہیں ہے، وہی شیعہ، ہاں وہ نبی کریم قول بھی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا، کلام بھی ان جیسا، چلنا بھی ان جیسا، شکل صورت و شمائل بھی ان جیسا، اور حجت بھی ان کا کلام بھی حجت جیسا جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یظہر بعد غیبت طویلہ، بہت طویل غیبت کے بعد وہ ظاہر ہو جائیں گے، وحیرت مذلہ، اور بہت طویل حیرت سرگردانی ہوگی، غیبت ہوگی جس میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ فیعلن امر اللہ، وہ اللہ کی دین کی اظہار کریں گے، ویظہر دین اللہ، اور اللہ کی دین کو روشن وہ ظاہر کریں گے، ویؤید بنصر اللہ، وینصر بملائکۃ اللہ، وینصر بملائکۃ اللہ، اللہ اپنی فتح سے ان کو نوازیں گے، ملائکہ ان کی نصرت کریں گے۔ فیملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، اور وہ دنیا کو عدل سے بھر دیں گے جیسے کہ دنیا ظلم سے، کفر سے اور بدعتوں سے بھر چکا ہے، ہر جگہ بدعت ہے، ہر جگہ کفر ہے۔ یہ اس کا پکچر ہے، خامنئی یہاں پہ پوڈیم پہ کھڑا ہے، تقریر اس کا اپنا ویب سائٹ ہے، ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت فقیہ ہمان یعنی وہی جیسے اردو میں کہتا ہے نا، یہ وہی ہے، ولایت فقیہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت ہے۔ اس کو کس نے بولا ہے؟ روح اللہ الموسوی الخمینی، اس کا نام بھی لکھا ہے نیچے، اس کا سائن ہے اور اس کا اسٹیمپ ہے، روح اللہ۔ اچھا مزید پڑھتے جائیں، مزید دیکھتے جائیں، پھر یہ ایک شارٹ ہے یہاں دور سے، ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریب سے پھر دوسرا شارٹ ہے بھائی، ولایت فقیہ ہمان ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ولی فقیہ کون ہے؟ ولی فقیہ خامنئی ہے۔ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وجوب اطاعت، یعنی اختیار۔ النبی اولا بالمؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کون سی ولایت ہے؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان و مال سے زیادہ آپ پہ حاکم ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جان و مال پہ حاکم ہے، حقدار ہے طاعت کی، یہ خامنئی صاحب کے پاس ہے، اور یہ کفر محض ہے، یہ حماقت ہے، یہ کفر محض۔ یہ کون ہے؟ یہ خامنئی کون ہے؟ یہ دیکھیں اس کی تصویر، یہ کون ہے؟ کہ کس نے اس کو دیا یہ اختیار؟ کسی نے نہیں دیا نا، اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کوئی ولی امر نہیں ہے۔ تو جی اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ 14 معصومین علیہ السلام کے سوا کوئی ولی امر نہیں ہے، اللہ کی طرف سے یہ 14 معصومین حجت ہیں، اور 14 معصومین میں سے اگر امام حسین علیہ السلام، حضرت امام مہدی علیہ السلام، ان میں سے کوئی بھی آگے آپ کی طرف نائب مولا بنا کر بھیجے تو وہ ہمارے لیے حجت ہوں گے۔ اور ایک کویسچن آپ سے سوال ہے، ولایت فقیہ کیا 12 اماموں نے اس کے بارے میں بتایا احادیث میں؟ کیا رسول پاک نے بتایا؟ مولا علی علیہ السلام نے بتایا؟
ہمارے نبی پاک نے بتا دیا، پاک سیدہ نے بتا دیا، حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ ولایت فقی ہماری ولایت ہے۔ یا پھر اگر کوئی شیعہ ولایت فقی کو نہیں مانتا تو وہ شیعت میں رہے گا یا نہیں رہے گا، یا پھر ولایت فقی اگر ابھی قائم ہوئی ہے تو ولایت فقی سے پہلے جو لوگ مر گئے، آج سے 1000 سال پہلے جو شیعہ تھے، یا آج سے 800 سال پہلے جو شیعہ تھے، جن کو پتہ ہی نہیں تھا ولایت فقی کا، کیا وہ دوزخ میں ہے یا وہ جنت میں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے تو ولایت فقی کو جانتے ہی نہیں تھے وہ، اور ابھی جو جان گئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولایت فقی ضروری ہے، ولایت فقی کی اطاعت، اس کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ شیعہ نہیں بنیں گے، تو کیا وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا ایک فکر ہے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں مزید ہماری باتوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو نہ ہماری قبر میں علیاری صاحب آئیں گے، نہ مولوی مجتہدین یا نہ مراجع۔ ہماری قبر میں ہمیں یہ یقیناً ہم شیعہ ہونے کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ کہ 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہماری قبر میں آئیں گے، ہمارے روز حشر میں آئیں گے۔ جب ہمیں جنت اور دوزخ ملیں گی تب 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، اور ہماری قبر میں بھی وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ تو 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے کہ آپ ان کی اتباع کریں، ان کے کلام کو ٹریس کریں، اور اس کلام کو جو ہے نا اس کے اوپر عمل کریں۔ تو یہ جو مرجعیت ہے، اگر 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے مرجعیت نہیں تھی تو جو لوگ مرجعیت کے اس رنگ میں نہیں تھے، کیا وہ شیعہ تھے یا غیر شیعہ تھے؟ تو ان چیزوں کا، ان سوالوں کا یا اس فکر کا، اس کے بارے میں لازمی ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہماری اس ویڈیوز کو دیا، اور ہماری دیگر ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہ پلے لسٹ اینڈ سکرین میں آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں بھی ہماری دیگر ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔